جاتی عمرہ اور اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے، اور اس پہ بادی نظر پہ کوئی نیشنل ایجنڈا یا پاکستان کے نیشنل ایشوز پہ اور ایون انڈیا کے نیشنل ایشوز بات ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ پروگرام بریک سے پہلے ہم نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جب مسٹر جندل صاحب یا ذاتی تعلقات بڑھتے ہیں نواز شریف صاحب کے انڈیا کے ساتھ، تو بہت سے لوگ یہ پرسیپشن ابھارتے ہیں کہ جی ان کا ٹریڈ انسینٹیو ہے انڈیا کے ساتھ، جس سے نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کے اوپر ایک سوالی نشان لگ جاتا ہے۔ لیکن رسول رئیس صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اس سے پہلے میں لاہور کے پینلز کی طرف آؤں، ہارون رشید صاحب آپ سے ایک ٹیک لوں گا اس کے اوپر، یہ پرسیپشن پھر کیا میڈیا نے بنایا کہ ٹریڈ انسینٹیو ہے ان کا اور یہ غلط پرسیپشن ہے نواز شریف صاحب کی بات متعلق؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب بڑے قابل احترام استاد ہیں، مگر میں غلام اسحاق خان صاحب کے پاس تھا جنہیں جنرل مشرف نے تقریر کی اپنی 7 پوائنٹس والی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے کہنے کی کون سی بات ہے، یہ تو افلاطون نے 2500 سال پہلے طے کر دیا تھا کہ تاجر اور جنرل اچھے حکمران نہیں ہوتے، اور کنفیوشس نے بھی کہا، ساری تمام بنی نوع انسان کا اجتماعی تجربہ ہے کہ تاجر کی ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے منافع کا خیال نہ رکھے؟ یہ پہلو بہرحال موجود ہے۔ رائٹ اشار علی صاحب، یہ پہلو موجود ہے۔ دیکھیے ایک دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا طریقہ کار سیاست میں جو رہا ہے وہی وہ سفارت میں بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کامیاب ماڈل ہے۔ پاکستان میں وہ سیاست ہو یا صحافت ہو یا دوسرے شعبے ہوں، وہاں ذاتی تعلقات بنا کے وہ اپنا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں۔ یہی کام وہ سفارت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے تعلقات بل کلنٹن سے ذاتی ہو گئے ہیں، یعنی 2 ملاقاتوں کے بعد ذاتی تعلقات ہمیں تو کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ واجپئی کا دورہ پاکستان کا ایک اسٹیٹ وزٹ تھا، آفیشیل وزٹ تھا، بجائے اس کے کہ ان کو اسلام آباد میں بلاتے انہوں نے لاہور بلا لیا صرف پرسنل ٹچ دینے کے لیے۔ بھائی اگر وہ لاہور آ جائیں گے تو کیا خیال ہے کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے؟ یہ صرف آپ تو اپنی قوم کے سامنے شو کر سکتے ہیں کہ واجپئی اگر مودی نے صرف ان کی فیملی سے ملنا تھا، ان کی والدہ سے ملنے کا ایجنڈا تھا، تو پھر تو انہوں لاہور ہی آنا اسی طرف دیکھیے نہیں، جو اعزاز چودھری صاحب نے ایک تو بریفنگ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو آفیشیل وزٹ پر آنا چاہتے تھے یا ریاست پاکستان کے وزٹ آنا چاہتے تھے، میاں نواز شریف صاحب نے اس کو خام خواہ پرسنل ٹچ دینے کی کوشش کی۔ اگر وہ پرسنل دورہ تھا، وہ سالگرہ پر آ رہے تھے مبارکباد دینے، تو پھر اعزاز چودھری کو بریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیا جائے یہ پرسنل دورہ تھا، سچ میں بولنا چاہیے نا آپ کو۔ دیکھیں نا، دوسری بات ہارون صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اس میں ستاج عزیز صاحب موجود نہیں ہیں، اس میں فاطمی صاحب موجود نہیں ہیں، اس میں جنجوا صاحب موجود نہیں ہیں، صرف فیملی کے افراد ہیں، تو پھر اس کو آپ سرکاری دورہ کس طرح قرار دے سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں نیشنل ایجنڈا اس میں زیر بحث آیا ہے؟ تو یہ ان کا ایک خاص انداز ہے جو میں سمجھتا ہوں کامیاب انداز یا اچھا انداز نہیں ہے۔ جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں وہ اسٹیٹ کی سطح پر حل ہونے چاہیے، طے ہونے چاہیے، اور ذاتی معاملات پرابلم تجارت کا پہلو صاحب ایک منٹ، اصل پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے سارے کلوز لوگ تو ہیں بڑے بڑے عہدوں پر، وہ بیچارے کرے کیا؟ مطلب پنجاب جاتے ہیں ان کے بھائی بیٹھے ہوئے، تو پنجاب میں جو بھی کام ہو رہا ہوگا تو تاثر یہ ابھرے گا کہ جی ان کا بھائی بندی میں کام ہو رہا ہے۔ خزانے جیسا اہم شعبہ جو پورے ملک کی بیک بون ہے وہ ان کے سمدھی کو ملا ہوا ہے، تو وہ لوگ بانٹے ہی ایسی میں گزارتے ہیں کہ جو پورے خاندان کے پاس ان کی گزارتے ہیں، تو میں یہی وہ ہلجل جب بھی کرتے ہیں فیملی میں ہلجل ہو رہی ہے کر رہا ہوں۔ ہر معاملے میں جب وہ پرسنل ٹچ ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ اعتراضات پرسنل ٹچ ہے، پھر یہ اعتراضات اٹھیں گے کہ وہاں اگر وہ مودی کی حل برداری پر جاتے ہیں، وہاں وہ حریت کانفرنس سے نہیں ملتے، کسی سرکاری اجتماع میں سفارت خانے کے اجتماع میں وہ شریک نہیں ہوتے اور وہ جا کے جنرال کے گھر چلے جاتے ہیں، تو اعتراضات تو اٹھیں گے اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنے سمدھی کو لے کر۔ تو یہ اصل میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں یعنی 21ویں صدی میں اس طرح معاملات ریاست کے چلائے جا سکتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ تجارت کی رسول بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی ہر معاملے کو تجارت کے انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اعزاز چودھری صاحب جب گفتگو کرتے ہیں اور وہ اسحاق ڈار کو وزیر تجارت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تجارت اتنی حاوی ہے ہمارے ریاست کے جو مختلف وزیر اعظم کے لوگ ہیں سرکاری افسروں پر، کہ وہ اسحاق ڈار کو بھی وزیر خزانہ کہنے کے بجائے وزیر تجارت کہتے ہیں۔ تجارت کا لفظ وہاں اتنی بار شاید دہرایا گیا ہے کہ زبان میں عام ہو چکا ہے، یہی ہے نا۔ تو اچھا، اب اس معاملے میں دیکھیے کہ یہ ملاقات یا یہ پگلی کیسے ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہوئی کہ جی ہماری کسی
امریکہ کے صرف دباؤ کا نتیجہ ہے یا انڈیا کے اندرونی حالات کا. جب ہم نے دو معاملات کیے ہیں تو اس کے بعد یہ وہاں مودی کا رویہ تبدیل ہوا ہے. ایک تو ہم نے جب بلوچستان کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے کچھ شواہد اقوام متحدہ کے سامنے پیش رکھے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انڈیا ملوث ہے، اس وقت ان کا رویہ چینج ہوا. اس وقت تک وہ فرعون بنے ہوئے تھے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ایک طرف اوفا میں رویہ ان کا کہ ملاقات ہوتی ہے اور وہ کس انداز میں ہیملیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب سر مودی کا رویہ شاید بدلا ہوگا اوپر نیچے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر کا رویہ تو کنسسٹنٹ رہا ہے، اسی ماڈیسٹی سے ملتے ہیں مودی سے جیسے نواز شریف صاحب کا سٹائل ہے. نہیں، اس سٹائل پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. اگر اس میں تجارت اور ذاتی معاملات مکس نہ ہوں تو کسی وزیر اعظم کا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ٹریڈ کرنے کے لیے انڈیا ہی کے لیے اتنا وہ بےتاب ہوئے جا رہے ہیں. رسول یہ لگتا نہیں ہے. یہ ہے مجید نظامی صاحب جو تھے وہ میاں نواز شریف کے نہ مخالف تھے جی، نہ وہ عمران خان یا آصف زرداری کے دوستوں میں حامی تھے. ٹھیک، یہ بات انہوں نے کہی. وہ ان کے صاحب انہوں نے کہا کہ ہم ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کھانے کے میز پر فیملی، میری فیملی ہے اور میاں شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، شہباز صاحب، سارے لوگ بیٹھے ہوئے. تو وہاں میں نے کہا، یہ 99 کی بات ہے، میں نے کہا میاں صاحب آپ پر یہ بھوت کیوں سوار ہے تجارت تجارت تجارت، اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کو آتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مجید نظامی صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی کھا جانے والی نظروں سے میاں شریف صاحب نے دیکھا اور محفل کے آداب محفل کا لحاظ کیے بغیر حسین نواز نے کہا کہ میاں صاحب نظامی صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے تجارت سے، اور اس بات پہ نواز شریف صاحب مسکرا دیے. وہ انہیں جواب جو تھا حسین نواز کا پسند آیا. حالانکہ مجید نظامی صاحب پھر جب یہ ختم ہوا تو میں نے کہا میاں شریف سے، یہ نظامی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو تمیز بھی آپ نہیں سکھاتے، یعنی انہوں نے مائنڈ کیا اس بات کو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تجارت جو ہے حاوی ہے باقی معاملات پہ، اور یہی رویہ آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. سلمان غنی صاحب ایسا ہی ہے، ٹریڈ انسینٹو بہت ڈومینیٹنگ ہے نواز شریف صاحب کے دل و دماغ پہ، تجارت بزنس انڈیا کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دو طرفہ یا علاقائی ایجنڈے کی بنیاد میں نہیں، یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس خطے میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مودی صاحب کا طرز عمل کیا تھا پاکستان کے حوالے سے، کہ ابھی چند ماہ قبل وہ جب بنگلہ دیش گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر رول ادا کیا تھا، میں نے رول ادا کیا تھا. دیکھیں بات یہ کہ حالات جو ہے وہ بندے کا دماغ درست کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے دیکھیں یہ جو معاملات آپ کیا پوائنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو ٹریڈ والی بات کی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے تمام تر پریشر کے باوجود یہ کریڈٹ آپ یا میں ان سے نہیں چھین سکتے نواز شریف صاحب سے. اس وقت انٹرنیشنل پریشر بھی موجود تھا اور امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں ایٹمی دھماکوں کے وقت، کہ انہوں نے وہ پریشر ان پہ آیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں انہیں. میرا سوال کچھ اور ہے، ہم تو ٹریڈ پرسپشن کی بات کر رہے ہیں، یا آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے یا آپ کے نزدیک وہ غلط ہے؟ نہیں ہے صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ہنگامی بنیاد پہ نہیں ہوا. یہ جو کابل، دلی اور لاہور، میں سے کہہ رہا ہوں آپ کاروبار کی بات کر رہے ہیں، کیا جنرل مشرف صاحب کے دور میں وہ اس سے آگے بڑھ کے نہیں گئے؟ انہوں نے تو آج تک کسی سیاستدان کو، بھٹو، نواز شریف یا کسی کو ضرورت نہیں ہوئی وہ کمپرومائز کر دے آپ کی ریزولوشن پہ. میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے انٹرنیشنل ایجنڈے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے اور معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. ہاں البتہ یہ میری ریزرویشن ضرور ہے کہ مودی صاحب کے ساتھ بات جو ہے وہ جاتی عمرہ میں نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ملاقات جو اسلام آباد گورنر ہاؤس میں ہونی چاہیے. آپ کے باقی کے دو فورن مشیر کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں اس میں ذاتی ٹچ نہیں ہے. بات یہ کہ یہ ملاقات اگر ہنگامی بنیادوں پہ ہوئی ہے تو پھر تو یہ آپ کا جواز درست ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم مودی صاحب کو ایک بے سے لے کے لگا انڈیا پاکستان میں آنے میں شام تک پہنچے وہ، اس سے تو آدھے سے آدھے ٹائم میں جنجوا صاحب بھی اسلام آباد سے فلائی کر کے آ سکتے تھے لاہور. کامن صاحب وہ آپ کے صرف دیکھیں بات یہ کہ بطور پاکستانی جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس حد تک نہ سمجھیں کہ وہ کسی اور کا ایجنڈا فالو کرے گا. آپ دیکھیں کہ ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد انہیں اپنا اقتدار قربان کرنا پڑا تھا
کہ آپ ہم اپنی سیاسی لیڈرشپ کمپرومائز کریں انسینٹیو کی بات ہوتی ہے. ہم یہ قطعی نہیں کامران صاحب مجھے شدید اعتراض ہے. اور موت صاحب کی بات کرنے پہلے مجھے جی موت صاحب کریں اعتراض کھول کے کریں بھائی. کامران صاحب دیکھیں کچھ مفروضے مجھے جو سلمان غنی صاحب ہمارے دوست ہیں بہت ہی اچھے وہ جانتے ہیں ہی از اے گریٹ مینٹور. میں تو پرسنل جن کو صاحب ہم اپڈیٹ کے بعد آ سکتے ہیں. پاکستانی اپڈیٹ کے بعد ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہوں آپ سے. میرے کو کہہ رہے وہ اپڈیٹ آ رہی ہے لیکن آپ اسی اعتراض سے شروع کیجیے گا. چلیں لے لیں آپ. ٹھیک ہے چلے اسی اعتراض سے شروع کیجیے گا. میں چاہتا ہوں آپ اعتراض آئے گا کاؤنٹر تھیسس ہوگا تو ہیگل کا ڈائلیکس کا پورا فارمولا جو رسول میں رئیس صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوگا تھیسس اینٹی تھیسس کا اور ہارون صاحب بھی سمجھتے ہیں. بریک لیتے ہیں جی اور اعتراض سے واپس آئیں گے موہد صاحب کے. جی ویری ویلکم بیک. جاتی عمرہ کا دورہ کیا آج نریندر مودی نے اور ہمیں بتایا اعزاز چودھری جو سیکرٹری خارجہ ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں موجود تھے, وزیر اعظم پنجاب بھی وہاں موجود تھے اور وہاں پر جو ہے وہ تجارت پہ تو خیر بات نہیں ہوئی. حالانکہ سنا ہے کہ ڈیلیگیشن تھا تاجروں کا مودی صاحب کے ساتھ جو اخباری جو ٹی وی کی اطلاعات کمنٹری چلی مختلف چینلز پہ اور جندل صاحب تو لازمی موجود تھے اس کے اندر جو کہ ٹریڈ کے ٹائکون ہے اور بڑے کنٹروورشل ہے. تو اس ٹریڈ پرسپشن پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کی ذاتی تعلقات کا عروج ہے مودی صاحب کے ساتھ, لیکن کیا یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھے گرم جوشی رہے گی اور تعلقات بڑھیں گے یا اس پہ کچھ آبجیکشن یا سوالات آ سکتے ہیں. تو ہمارے جو یہاں موجودہ پینلسٹ کے اندر صبح رئیس صاحب اور صبح غنی صاحب کہتے ہیں کہ ٹریڈ انسینٹیو کا کوئی تعلق نہیں نواز شریف صاحب سے, لیکن اس پہ اعتراض کیا تھا موہد پیزادا صاحب نے. موہد پیزادا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بریک آ گئی تھی بیچ میں. جی میرا اعتراف یہ تھا کہ سلمان غنی صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہیں, مشفق ہیں بہت اور از ویری کائنڈ اور ہم ان سے بڑی مینٹورنگ بھی لیتے ہیں. وہ جانتے ہیں اس چیز کو جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, ہمارے بڑے مہربان ہیں. لیکن یہ جو دو مفروضے ہیں جو سلمان غنی صاحب نہیں بہت سے لوگ پاکستان کی صحافت میں دہراتے رہتے ہیں سیاسی مفروضے, بہت سے مفروضے ہیں, دو مفروضے بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک یہ کہ نواز شریف صاحب نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کر دیے. اس وقت کی جو صورتحال تھی اور جس قسم کا پبلک پریشر تھا اور جس قسم کا فوج کا دباؤ تھا اور ہندوستان دھماکے کر چکا تھا, ایک ایسی سچویشن تھی کہ اس میں نواز شریف صاحب نے در حقیقت کوشش کی کہ میں اس کو ڈیلے کر دوں یا نہ کروں, لیکن ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ پاکستان نیوکلیر ایکسپلوژنز نہ کرتا بیکاز خطے کے اندر ایک بڑی اسٹریٹجک جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ تھی تو وہ نہیں اس کو روک سکے. دوسری چیز ہے کہ واجپئی صاحب جب فروری 1999 میں پاکستان آئے تو مفروضہ یہ ہے کہ شاید وزیر اعظم نواز شریف نے کوئی اس میں بڑی اسمارٹنیس دکھائی, وہ آ گئے. دیکھیں اس کو بھی نہیں یہاں پہ منطقی طور پہ ڈسکس کیا گیا. ہندوستان کو انگیج کرنا تھا پاکستان کو کیونکہ مئی 1998 کے نیوکلیر ایکسپلوژنز کے بعد دنیا میں یہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ دو نیوکلیر ملک ہیں, ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. پاکستان کو انگیج کرنا اس وقت واجپئی صاحب کی حکومت کی ایک خالصتاً اسٹریٹیجک نیڈ تھی جس کے ذریعے وہ مجبوری تھی. مجھے اس کا جواب دینا جو ٹریڈ کا پرسپشن بنایا ہوا نواز شریف صاحب کو, یہ صحیح ہے یا غلط ہے جو میڈیا نے بنا دیا ہے, یا یہ اس میں کوئی ریئلٹی ہے آپ کے خیال میں, اس کا تو بتائیں نا ذرا. دیکھیے جب نواز شریف صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے تو ان کے چونکہ خاندان کے لوگ اور ان کے صاحبزادے بھی چلے گئے اور ان کے صاحبزادے برطانیہ سے بیٹھ کے بہت بڑا کاروبار سنبھالتے ہیں اور وہ سعودی عرب میں جب بھی خاندانی کاروبار بھی ہے. تو جب وہ ان کے گھر چلے گئے ایک سرکاری نوعیت کے دورے میں آپ کے جب ان کے صاحبزادے ان کے ساتھ چلے گئے اور بزنس مین سے ٹائکون سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس تصویریں بھی بہت زیادہ تقویت ملی ہے. میں نے تصویریں نہیں آئی. اب اس کے بعد کوئی ایویڈنس ہم نے نہیں دیکھی کہ وزیر اعظم نواز شریف کی کوئی بزنس انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہیں, لیکن یہ الزام جو ہے یہ بار بار ٹھیک ہے اچھے اسٹیٹسمین نہیں ہوتے. جی رسول میں رہی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب میڈیا میں کوئی بندہ بات کرے کہ وزیر اعظم کا مفاد صرف اسی میں ہے کہ وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ کوئی ثبوت بھی دے دیں کہ وزیر اعظم بذات خود یا خاندان کے لوگ کون سی چیزیں ہندوستان سے درآمد کر رہے ہیں, کون سی چیزیں ہندوستان کو برآمد کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس یہ ثبوت ہی نہیں ہے تو بات نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں کہ تعلقات چین کے اور ہندوستان کے اس نہج پہ نہیں ہے جس طریقے سے کہ چین کے اور امریکہ کے ہیں یا امریکہ اور ہندوستان کے ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ تنازعات اپنی جگہ پہ, اس سے کوئی ان کے پاس فرق نہیں پڑے گا, ہم اس کے اوپر پیش رفت کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب انہوں نے آج سے
10-12 साल पहले तिजारत का आगाज किया तो उस वक्त उनकी बाहमी तिजारत कोई 400-500 मिलियन डॉलर की थी। आज 90 और 100 बिलियन के करीब तिजारत है। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये भी ध्यान में रखें कि जब तिजारत होती, फिर बात तो पूरी सुन लें। जी सर क्या वो वजीर आजम या सदर उससे फैजियाब होते हैं या मुआशरा होता है उससे? कि ये सिर्फ पाकिस्तान में मैं ये काफी अरसे से ये दलील सुन रहा हूं कि चूंकि कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं हो रहा, हिंदुस्तान ने कश्मीर हमारे हवाले नहीं करना, या हमारे मकसद के मुताबिक, हमारे मफादात, हमारे तकाजों के मुताबिक उसने वो आमादगी जाहिर नहीं करनी, इसीलिए हमें हिंदुस्तान के साथ तिजारत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत आपकी हो रही है, न सिर्फ बराह रास्त हो रही है जो 2-3 बिलियन डॉलर की है, बल्कि तीसरे ममालिक के जरिए भी आपके साथ तिजारत हो रही है, मेरे एक बात होती रहेगी सर। और देयर इज अ परसेप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप कह रहे हैं तिजारत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए तिजारत, लेकिन तिजारत के अंदर जैसे कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और आप अपनी फैकल्टी में अपने भाई को या किसी रिलेटिव को एम्प्लॉय करें, उसमें वो मेरिट पे हो सकता है, मेरिट पे हो, बट अगेन द क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज इवन देयर। तो यहां तो स्टेक्स और बड़े हाई हैं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल आप कह रहे हैं एविडेंस नहीं इस चीज का। हारून रशीद साहब, एविडेंस कोई नहीं है, हम अखबारी परसेप्शन बनाते रहते हैं मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। एक मिनट देखिए, गुजारिश ये है, इस पे डॉक्टर साहब बात करें तो बेहतर है। मैं ये अर्ज करता हूं कि बिल्कुल अनगिनत शवाहिद मौजूद हैं। अब टीवी के प्रोग्राम में कितने शवाहिद हैं, कोई हम यहाँ इस पे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लेके आते हैं। डॉक्टर साहब से मैं सिर्फ ये एक मीर तकी मीर का शेर उनको सुनाता हूं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाप सारा जाने। आप पॉलिटिकल साइंस के इतने बड़े उस्ताद हैं और आप ये कहते हैं कि शवाहिद नहीं है, बस इस पे सुभान अल्लाह का। कामरान साहब, आपने एक्चुअली कंफ्यूज कर दिया बाकी सारे पार्ट्स इस्तेमाल करके। असल में जो लफ्ज, हाँ जी मैं बताता हूँ वजह क्या है। असल में जो टर्म इस्तेमाल आपको करनी थी वो बिजनेस इंटरेस्ट है। जब हुसैन नवाज की मुलाकात होती है, चूंकि वो लंदन से बिजनेस करते हैं और लक्ष्मी मित्तल का तो बिजनेस अब हिंदुस्तान में है ही नहीं, वो तो एक ग्लोबल स्टील मैग्नेट है। तो जब हिंदुस्तान के उन टॉप मैग्नेट्स के साथ प्राइम मिनिस्टर के साहबजादों की मुलाकात होती है जो दुनिया भर में जिनका कारोबार फैला है, तो वहां पर एक बिजनेस इंटरेस्ट को फरोग मिल रहा है पब्लिक रिलेशन के जरिए, जो स्टेट इंटरेस्ट के एक्सपेंस पे हो रही है। ये असल आर्गुमेंट है। बाकी वो सही कहते हैं अपना प्रोफेसर साहब की जी एविडेंस लोग दिखाएं, लेकिन तजारत का तो इशू यहां पे नहीं है। आज मेरे में दूसरे इंटरेस्ट एक कंफ्यूज करने का, एक प्रोग्राम के शुरू होने से पहले किसी शख्स ने इल्जाम लगाया कि मैंने जब उनको शेयर किया कि मेरा ये परसेप्शन आज के विजिट में, उन्होंने कहा ये बड़ी नेगेटिव अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर और मोदी के विजिट को। ये दूसरा इल्जाम आपने लगा दिया कंफ्यूजन वाला। वजह से आते भाई जिस मुझ पर दिन रात यही इल्जाम लगता है। नहीं, वो बात ये है जिस तरह के आपका काम है, इल्जाम तो आप पे लगेंगे। ठीक है सर, हारून साहब आपकी हरबानी की जरूरत, आपकी हरबानी सलाखों में सर। हम बिल्कुल ठीक, आज हम सब पे लगते हैं, बिल्कुल ठीक है। जहां इल्जाम लग जाए सही वहां देना चाहिए महाज के ऊपर, और वो है वजाहत सईद खान साहब। वजाहत साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस विजिट? जाती विजिट है, तजारती विजिट है, गर्मजोशी का विजिट है, इसमें इंस्टीट्यूशंस को पाकिस्तान के कोई एतराज तो नहीं होगा कि उनको बताया या नहीं बताया, या ताल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़े प्राइम मिनिस्टर के जाती लेवल पे मोदी साहब के साथ? अभी बताता हूं। पहले ये बताता हूं जो मुझे पता है, फिर बताता हूं जो मैं सोच रहा हूं। अच्छा। मुझे जो पता है वो ये है कि 11:30 बजे मुझे पता है कि 11:30 बजे मोदी साहब का फोन आया था पीएम साहब को। मुझे पता है कि पीएम साहब ने मोदी साहब को कहा कि जी मैं तो इस्लामाबाद में नहीं हूं, मैं लाहौर हूं। मुझे ये पता है कि पीएम मोदी ने कहा कि जी कोई बात नहीं, मैं लाहौर आ जाता हूं, और इस पे मियां साहब ने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह। मुझे ये पता है कि इंडियन हाई कमिश्नर को 12:30 बजे इन्फॉर्म किया गया, जिसने भी इन्फॉर्म किया वो पहले लूप 10 नहीं थे। और मुझे ये पता है कि वो जल्दी बस 3:45, 3:30, 4 बजे बेली एयरपोर्ट पहुंचे हैं, बाद में फिर उन्होंने ज्वाइन अप किया। मुझे ये भी पता है कि फॉरेन सेक्रेटरी साहब इत्तफाकन लाहौर थे। मुझे ये भी पता है कि वो साथ बैठे, हमने तस्वीरें भी देखी, बाकी लोग जो साथ थे वो जरूरी था। मुझे ये भी पता है कि पीएम मोदी ने तारीफ की हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, और जिस स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एंगेज किया था
اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، اپنے ہم منصب اجیت دوول کو. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پی ایم مودی نے تعریف کی NSA کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ سشما سوراج نے آپ کی بہت تعریف کی، آپ نے جس طریقے سے انہیں انگیج کیا اور آپ نے جس طریقے سے انہیں ہوسٹ کیا. مجھے یہ بھی پتا ہے تھینک یو فار دا ریسیپروسٹی. اور یہ بھی پھر پی ایم مودی نے کہا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ٹاک آن ایوری تھنگ. اب یہ سیٹ اپ ہے جی. اب اس پہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو کھانا تھا وہ لنچ نہیں تھا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو ٹی بریک تھی وہ آل ویجیٹیرین ٹی بریک تھی. لیکن یہ تو بتائیے نا ویجیٹیرین تھی، ہمیں یہ سب پتا ہے. ہمیں کیا نہیں پتا، ہمیں کیا نہیں پتا یہ سوال بھی بنتا ہے. ہمیں کیا نہیں پتا، ہمیں کیا یہ پتا ہے کہ یہ تجارتی ہے یا پرسنل ہے، اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. ہمیں یہ پتا ہے کہ جو پی ایم صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ ادھر کیا کر رہے تھے، آبویسلی ان کی فیملی کی شادی ہے. مگر ہم پھر یہ بھی پوچھیں سب سے کہ پی ایم صاحب جب بیلاروس گئے اس وقت ان کے صاحبزادے کیا کر رہے تھے اس میٹنگ میں. اور بیلاروس کو جو بیلاروس کا اسٹیل سے کنیکشن ہے، اسٹیل کا جندل صاحب سے کنیکشن ہے، جندل صاحب کا مودی صاحب سے کنیکشن ہے. اور یہ سب کنیکشنز اگر ہم جوڑیں اور بہت زور لگا کے جوڑیں، ہمیں زور لگانا چاہیے مگر اتنا بھی لگانا نہیں چاہیے کہ وہ کنسپیریسی بن جائے. مگر اگر ہم بہت زور لگا کے سوچیں کہ بیلاروس کو جو ایمبیسی پاکستان بنانے کی اب اجازت دے رہا ہے، اور بیلاروس کے ذریعے ایک تیسری مملکت کے ذریعے شاید یہ جو دو ملک ہیں شاید ان کا بیک چینل کھلا ہو. I don't know the facts, Kamran, but I do know some of the facts, not all of the facts. مگر یہ قبل از وقت ہوگا کہ جی یہ پرسنل وزٹ تھا. ایک اور سوال جو ذرائع پوچھتے ہیں، جب ہم نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا یار دیکھو ایون اگر فورن سیکرٹری کے ہونے سے تو یہ آفیشیل ہو گیا نا وزٹ، یہ آفیشیل وزٹ آفیشیل ہو گیا. فرض کرو کہ فورن سیکرٹری نہیں ہوتا، فرض کرو کہ آپ کو پی ایم مودی فون کرتا ہے کہ یار میں تمہارے پاس آنا چاہ رہا ہوں، تو آپ اسے منع کرتے؟ یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں نہیں ہوتا. کیمپ ڈیوڈ بھی لوگ جاتے ہیں اوباما صاحب کے پاس، ان کا گھر ہے، ان کے چھٹی والا گھر ہے، وہ ان کا مری ہے. ٹھیک ہے، تو یہی سوال یہ جب ہم نے پوچھے تو ذرائع بتاتے ہیں کہ بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. اور اب دونوں وزیر اعظموں نے یہ اگری کیا ہے، وزیر عظما نے کہ اگری کیا ہے کہ جو فورن سیکرٹری لیول ٹاکس ہیں جو ہونے والی ہیں اس پہ وے فارورڈ ڈیسائیڈ ہوگا اور کلیئر کٹ ایک روڈ میپ بنے گا کہ اب بات چیت کیسے ہوگی. اب اس کے ارد گرد جو آپ نے کنسپیریسی جانی یا نہیں جانی اس کے لیے ہوگا حاضر. یہ سب کچھ ہوگا آپ کہتے ہیں، لیکن آبویسلی انڈیا کے میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے. انڈیا کی بڑی ایمیننٹ جرنلسٹ ہے برکت دت، انہوں نے ٹویٹ کیا اس وزٹ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ مسٹر جندل کا مودی صاحب کے ساتھ ہونا نواز شریف کے گھر میری اس خبر کو کنفرم کرتا ہے کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں یہ کرا چکے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، اس کو ہم کسی بھی پیرائی میں لے سکتے ہیں. شاہ غالب صاحب، دو چیزیں میں کہوں گا. ایک برکت دت کی کامران بھائی، برکت دت کی الگ کہانی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگوں نے بوتھ سائڈز پہ کہا ہے، بہت سارے لوگوں نے، ہم نے بھی پوچھا، ہم نے بہت سارے انڈین صحافیوں سے پوچھا تھا. کامران بھائی ابھی پچھلے دنوں ہم ترکمنستان گئے تھے وزیر اعظم کے ساتھ، ادھر انڈین صحافی تھے، انڈین نائب صدر تھے. ہم نے یہ سوال کیا کہ یار برکت دت کیا کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، سچ بول رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو اس ٹرپ میں تھے وہ انڈین وزیر اعظم کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ یار ہو ہی نہیں سکتا. وہ انڈین وزیر اعظم الگ جگہ پہ ٹھہرے تھے ہوٹل میں، ہمارے وزیر اعظم الگ ریزورٹ میں ٹھہرے تھے. ہو ہی نہیں سکتا کہ بھگدڑ پرائم منسٹر پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. ہمیں اپنے پاکستان کے مفادات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پر کوئی اس طرح کی ملاقات کی تھی. اور میرے ذاتی علم میں ہے کہ جب مودی صاحب اس ہوٹل کے اندر آئے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ بات چیت ہوگی تو اوپن ہوگی اور ان ایشوز کی بات ہوگی. فاروق ستار صاحب نے انہیں جوائن کیا. فاروق ستار صاحب بہت بہت ویلکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی یہ آ رہی ہے، بہت شکریہ. اچھا فاروق بھائی یہ بتا دیجئے کہ جو وزٹ کو آپ دیکھتے ہیں مودی صاحب نے جو کیا ہے ابھی، اس کو آپ کس پیرائی میں دیکھیں گے؟ ایک ذاتی جیسچر ہے اور اس سے ڈپلومیسی اور نیشنل ایجنڈا آگے بڑھے گا، یا صرف ذاتی ہی رہے گا یہ وزٹ اور نیشنل ایجنڈا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا پاکستان انڈیا کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سربراہ حکومت اس طرح کی سرپرائز وزٹ بھی ایک دوسرے ممالک میں اس طرح کا دورہ کرے تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ عمل کو فروغ ہوتا ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں یقیناً اسے ایک مثبت اور خوشگوار قدم کہنا چاہیے. اور ایم کیو ایم اس وزیر اعظم بھارت کی آمد کا زبردست خیر مقدم کرتی ہے.
اور آپ جانتے ہیں قائد تحریک الطاف بھائی شروع سے اس بات کے حامی ہیں اور ایم کیو ایم کی یہ پالیسی رہی ہے کہ پاک بھارت تعلقات بہتر ہونے چاہیے. ایک سوال میرے ذہن میں ہے جو آپ سے کرنا چاہوں گا, کیا آپ کو اس بات پہ کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے کہ آج یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جب مودی صاحب آئے تھے تو جو ٹیررزم ہو رہا ہے بلوچستان میں اور کراچی کے اندر جو انڈیا کر رہا ہے اسپانسر, اس پہ بات بھی ہونی چاہیے تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا بات کرنے کا کہ انڈیا کا جو اسپانسر ٹیررزم ہے کراچی اور بلوچستان میں؟ میرے خیال میں یہ سب چیزیں آپٹکس کو بہتر بنانے کے لیے ہو رہی ہے. اگر آپ غور کریں تو جب واجپئی صاحب آئے تھے بات چیت کے لیے پاکستان اور مشرف صاحب پھر آگرہ گئے تھے اس کے بعد, تو اس سے پہلے کارگل کا ایک سانحہ ہوا تھا نا, کارگل کا ایک واقعہ ہوا تھا. اچھا, اس کی وجہ سے تعلقات میں دوری آئی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ممبئی کا ایک واقعہ ہے. تو اگر ان واقعات کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں اسے ایک مثبت اقدام کہنا چاہیے اور اس سے اچھی توقعات آئندہ کے لیے واپس کرنا چاہیے. اور یہ لازمی کہ پرامن بقائے باہمی کے لیے جب بات چیت کا باقاعدہ عمل شروع ہو وہ ہونا چاہیے اور اس میں کشمیر سمیت تمام معاملات پر بامقصد بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت کے ذریعے سے ہی مسائل کا حل. بالکل ٹھیک. جی تجارت کا فروغ بھی ضروری ہے دونوں ملکوں کے درمیان, دونوں ملکوں کے درمیان آرڈر سے نہیں. بالکل ٹھیک. ٹھوکرا پاؤ مونا باؤ, بالکل ٹھیک. پھر تجارت کو فروغ ہونا چاہیے اور امن استحکام کے لیے میرے خیال میں ہمسائے ممالک کے درمیان رابطے تعلق. بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ اور اہم بات کی تجارت کے حوالے سے, لیکن ابھی تشریح کی رہے گی کہ اس ایشو پہ بات نہیں ہو سکی. میں تجارت کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بتایا جائے ہمارا کوئی تاجر صنعت کار کہ ہم کون سی چیز انڈیا کو بھیج سکتے ہیں, وہاں سے تو ہر چیز آ سکتی ہے. دو مرتبہ یہ تجربہ کیا ضیاء الحق کے دور میں, میاں نواز شریف صاحب کے دوسرے دور میں, دونوں دفعہ ناکام رہا اور مشرف کے دور میں بھی ناکام رہا, اس لیے کہ ہماری مارکیٹیں بھر گئیں اور ہماری ایک چیز بھی انڈیا نہیں جا سکی کیونکہ نان ٹیرر بیریئر جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی چیز ہم دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ریاست سے بات کریں. فلاں سے ایک بات. دوسرا, سلمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایٹمی دھماکوں والی, کوئی شخص بھی میاں نواز شریف سے یہ کریڈٹ چھین نہیں سکتا, لیکن کیا نواز شریف کی جگہ کوئی بھی دوسرا وزیر اعظم ہو ڈیلے بہت ہوا ان کی طرف سے اور بڑے لوگ کلیم کرتے ہیں ماحول بنایا. نہیں, 4 دن پہلے یا 3 دن پہلے میاں نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کسی کو سوال کی اجازت نہیں دی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹیٹ فار ٹیٹ نہیں کریں گے. یہ تھا کہ یہ دھماکے نہیں کرنا چاہتے. فاروق صاحب, ٹریڈ اگر انڈیا کے ساتھ ہو جائے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس چیز پہ نہیں, ٹریڈ پہ اعتراض نہیں ہے. ٹریڈ پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ دونوں ملکوں کے مفادات ملحوظ رہیں. جو ارشاد عارف صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ اگر پاکستان کا پیسہ ہی انڈیا جاتا رہے گا اور انڈیا کے دیکھیے, ایک تو انہوں نے پورے ملک کا ماحول ایسا بنایا اور ایک دن انہوں نے بنایا 150-200 سال میں بنایا مسلمانوں سے نفرت کا. بی بی سی کا ایک پروگرام ہو رہا تھا دہلی سے اور اس میں انہوں نے یہ کوئی 15-16 سال پہلے کی بات انہوں نے پوچھا سامعین سے, جو لوگ وہاں پڑھے لکھے لوگ تھے, سب بی بی سی کا پروگرام تھا کہ کیا انڈیا کو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہیے, تو میجورٹی نے کہا کرنا چاہیے. وہاں نہیں لوگ آپ کی مصنوعات خریدیں گے, وہاں آپ کی فلمیں نہیں دیکھیں گے, وہ آپ کے گلوکاروں کو نہیں سنیں گے, وہ آپ کے آرٹسٹوں کا ویلکم نہیں کریں گے, وہ آپ کی کتابیں نہیں پڑھیں گے. آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. بھائی دشمنی ہے, دشمنی ختم ہونی چاہیے, اس کے پہلے آداب طے ہوتے ہیں, پھر دشمنی ختم ہوتی ہے, پھر دوستی ہوتی ہے. یہ دنیا میں کہیں ہر وہ چیز جو پروسیس میں نہیں جاتی ہے, گریجول نہیں ہوتی ہے, وہ فالس ہوتی ہے. ایک دن ایک جنرل صاحب رات کو جام لٹا رہے تھے, ایک ہفتے کے بعد داڑھی لمبی تھی اور تبلیغی جماعت میں جا رہے تھے. میں کیسے مان لوں کہ وہ سچا ہے؟ جو بنیادی سوال ہے نا, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کا ٹائم اوپر ہو گیا. میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا بنیادی سوال کے ساتھ, جس طرح آپ کے اعتراض کے ساتھ آیا تھا میں لاسٹ ٹائم. مجھے کہا جا رہا ہے بریک بریک بریک, اور اس کے بعد انڈین پینل بھی ہوگا, موہت صاحب بھی ہوں گے, ان کا بنیادی سوال بھی ہوگا, اور ہم امید رکھتے ہیں باقی لوگ بھی ہوں گے. وقت ہوئے بریک کا, واپس آتے اسی پروگرام میں. ویورز, ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. جاتی عمرہ کا دورہ ہے نریندر مودی صاحب کا, اس پہ بات ہو رہی ہے ہندوستان سے لے کے پاکستان تک. اگر ہمیں ہمارا رابطہ ہو گیا تو انڈین پینل سے بات کریں گے, لیکن خورشید احمد قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خورشید احمد قصوری صاحب ون آف دا ویٹرن ہمارے فارن منسٹر رہے پاکستان کے,
اور جنہوں نے بڑا ان ڈیپتھ اسٹڈی بھی کیا اور اس کا حصہ بھی رہے تمام نیگوسیشنز کا انڈیا پاکستان کے ساتھ. سر یہ آج کا جو دورہ ہے, مجھے پتا ہے پہلے بھی کمنٹ دے چکے, لیکن ہمارے ویورز کے لیے بتائیے, آپ کو یہ لگتا ہے ایک ذاتی دورہ ٹرانسفارم ہو سکے گا بہتر پاکستان انڈیا تعلقات کے لیے, یا سمجھتے نہیں ذاتی دورہ نہیں تھا, یہ تو بڑا پروفیشنل فارن پالیسی اورینٹڈ دورہ تھا جس میں نیشنل ایجنڈا بھی بات کی گئی اور کوئی بات نہیں ہوئی؟ قصوری صاحب. انہوں نے کہا مجھے آواز ٹھیک نہیں آ رہی. قصوری صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی, میں دوبارہ, اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک قصوری صاحب کو آواز نہیں آ رہی. پیر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے جانے سے پہلے. جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ شاید کامران کی جو چیز سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے تھا کہ مودی صاحب کی دورے کے بنیادی اغراض و مقاصد کیا ہیں, بیکاز ظاہر ہے کہ ایک ریاستی ان کا دورہ تھا جس کو کیموفلاج کیا گیا ایک پرسنل وزٹ میں. انہوں نے پاکستان کا دورہ کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ میں نے پاکستان کو وزٹ کیا, لیکن اسٹیٹ وزٹ انہوں نے پاکستان کا نہیں کیا. اور اعتزاز احسن صاحب کی جو ہمارے اعزاز چودھری صاحب جو ہمارے فارن سیکرٹری تھے, ان کی باڈی لینگویج پہ کامران آپ نے جو کامنٹ کیا وہ بالکل اپروپریٹ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ جی اس کو ایک سرکاری شکل دے دیں. اور آپ دیکھ رہے تھے کہ حالانکہ وہ بڑے ہی آرٹیکولیٹ شخص ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, ان کو پتہ ہے نہیں تھوڑی پریشر میں کنفیوز تھے, ان کی ساری لینگویج پریشر میں تھے, ان کی لینگویج ٹوٹی پوٹی تھی. لگتا ہے 5 منٹ پہلے ان کو کسی نے حکم دے دیا ہے کہ جناب ذرا چلے گئے میڈیا کے سامنے جا کے. اور فورن آفس میں سمجھتا ہوں جتنا آج ذلیل ہوا ہے پاکستان کا اور پاکستان کی پوری جو ایمبیسیڈوریل پوزیشن ہے جتنی خراب ہوئی ہے, شاید پچھلے کئی سالوں میں میں نے اس کو اتنا خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹوٹلی کنفیوز تھے. اب دیکھیں 4 ریزن تھے ان کے آنے کے. ایک تو یہ کہ مودی صاحب پہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ امیج تھا کہ بہت ہارڈ لائنر ہے, انگیج نہیں کر رہے, اس امیج کو ان کو ظاہر کرنا تھا. دوسرا ایشو یہ تھا کہ بہار کے بعد مودی صاحب کو یہ پتا چلا کہ اینٹی پاکستان ایجنڈے کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ ہندوستان میں کوئی زیادہ نہیں رہا, اب مزید اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اچھا تیسرا یہ کہ وہ بہت ہی ایگریسو ایک ریجنل دورہ کر کے آ رہے ہیں. وہ ماسکو میں گئے ہیں, وہاں انہوں نے $7 بلین کی پرائس ریڈکشن پہ بات کی ہے, جس میں SS-400 مسلز ہیں, بہت سے جہاز ہیں, ہیلی کاپٹر ہیں. وہاں سے وہ نکلے ہیں بہت ایگریسو دورہ کر کے, تو کابل پہنچے ہیں جہاں پارلیمنٹ کا انہوں نے آغاز کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھیں میں نیوکلیر پاور پلانٹ افغانستان میں پاور پلانٹ بھی ہیں. اچھا, اور نیوکلیر بالکل صحیح ہے جہاں. تھینکس فار ایڈنگ اینڈ کریکٹنگ می. نیوکلیر پاور پلانٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, ریلویز کے حوالے سے بات ہوئی, پلینز کے حوالے سے بات ہوئی, SS-400 مسلز کے حوالے سے بات ہوئی. اچھا کابل وہ آتے ہیں, آپ کی 2013 اور 14 کی جتنی ڈپلومیسی تھی انگیجمنٹ کی, امیج بہتر کرنے کی, انگیج کرنے کی, پھر اشرف غنی صاحب کے آنے کے بعد جو آپ نے انگیج کیا وہ سارا ٹھوس ہو گیا ہے. وہاں پہ وہ آپ کو انسرکل کرتے ہیں, ان کے وہاں بیٹھ کے ہندوستان اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہا ہے. پاکستان کو گالی نکالنے والے ہندوستان میں جا کے اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سینڈوچ کر دیا ہے, ایسٹ میں بھی اور نارتھ ویسٹ کے اندر بھی. اور چوتھی چیز ہے جس پہ کسی نے صبح سے ذکر نہیں کیا, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ لیڈرشپ کے درمیان میں مودی صاحب کلیورلی ایک ویج ڈرائیو کر رہے ہیں. وہ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں میرے کتنی محبت ہے نواز شریف صاحب کے ذاتی خاندان سے, میرا مسئلہ تو ان لوگوں سے ہے, ٹربل سم سے. یہ جو ضرب عزب کرنے والے ہیں, جو بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے والے ہیں, جنہوں نے فاٹا کے حالات لاسٹ والا پوائنٹ, اور یہ میں ریز ہی کرنا چاہتا تھا, بڑا اچھا آپ نے ریز کر دیا, کیونکہ جو مودی صاحب کی اسپیچ ہے افغانستان میں کچھ دیر پہلے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کراس بارڈر جب تک نیبر کنٹری یعنی پاکستان کی بات ہو رہی ہے اس سے آنا بند نہیں ہوگا, تعلقات خطے کے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو آئی تھنک یہ ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ دورہ جو ہے وہ بادی نظر میں ایسا ہے کہ نواز شریف صاحب کا شاید اس طرح کی چیزوں کو تعلق نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کر رہی ہے شاید انڈیا کے خلاف, اور نواز شریف صاحب آن بورڈ ہے. بالکل صحیح. قصوری صاحب کو ڈرائیونگ دا ویج, رائٹ. قصوری صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ اب آ رہی ہے جی, بولیے. قصوری صاحب میں یہ آج کہہ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ کو بڑا ایکسپیرینس ہے آبویسلی ان تمام معاملات کا. آج کا یہ دورہ کو آپ کس طرح دیکھیں گے قصوری صاحب؟ جی آپ کو میری آواز دیکھیے, میں پہلی بات تو جی جتنی آواز آ رہی ہے میں اندازہ لگا رہا ہوں, آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی کلیئر ہے. اچھا دیکھیے, بات یوں ہے کہ میں کسی سیاست بازی کا قائل نہیں قومی امور میں. یہ پیٹی پوائنٹ سکورنگ کا کوئی فائدہ نہیں. ایک یہ پازیٹو ڈیولپمنٹ ہے, اس کو میں ویلکم کرتا ہوں. نمبر 2, میں کوئی حیران نہیں, حالانکہ میں اس کو ویلکم کر رہا ہوں. میں نے کتاب میں پریڈکٹ کیا ہے کہ نریندر مودی صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان سے بات چیت کریں, ریزیوم کریں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہمارے پاس آپشن ہے, ہمارے پاس بھی نہیں ہے. لیکن نریندر مودی صاحب کی طرف سے کیونکہ بڑے ہاکش بیانات آ رہے تھے, سخت گیر بیانات آ رہے تھے,
تو میں نے جب اپنی کتاب میں نے ختم کی ہے تو میں نے اس کو اینڈ میں یہ کہا تھا کہ یہ پالیسی وہ سسٹین کر ہی نہیں سکتے. اس کی ملٹری ڈائمینشن ہے, اس کی نیوکلیر ڈائمینشن ہے, اس کی انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے, انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس ہے, اور جو ان کا وکاس کا نعرہ ہے انڈین پبلک کو وہ پورا نہیں کر سکیں گے اگر ان کے ملک کے اندر امن نہیں ہوگا, جو کہ نہیں ہو سکتا اگر ہندو مسلم پولرائزیشن ہو, جیسے بہار کے الیکشن سے پہلے ہوئی اور آپ نے پوری کی پوری ڈیٹیلز دیکھ لی. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اتنی دفعہ تقریباً 9 دفعہ میں نے کتاب میں انیومریٹ کیا ہے جنگ یا نیئر وار سچویشنز ہم نے فیس کی ہیں. 1 ملین سولجر آئی بال ٹو آئی بال کھڑا رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ماضی میں بھارت یا پاکستان نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں آزمائی. دی اونلی آپشن از کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو وہ رول ادا کروائیں جو اس کے وہ متمنی ہیں تو ان کو پاکستان سے اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی, ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. اور میں خوش ہوں کہ اس طرف وہ آ رہے ہیں, اس لیے میم میخ نہیں نکالتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے محرکات تھے یہ ایسے یکا یک نہیں میٹنگ ہوئی, اس کے پیچھے کافی ہوم ورک ہوا ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ ان کی پرسنل کیمسٹری بہتر ہوگی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پرسنل کیمسٹری بہتر ہو تو جو آپ کا ڈائیلاگ شروع ہونے جا رہا ہے اس کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے دیر آئے درست آئے. بالکل ٹھیک. اگر میں آپ کا پوائنٹ ہارون رشید صاحب کے سامنے رکھوں, ہارون رشید صاحب چلے یہ تو اگر قصوری صاحب کی بات مان لیں کہ آپشن دونوں کے پاس نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملنے کی, لیکن مودی صاحب کے پاس کیا آپشن ہے پاکستان کے ساتھ؟ وہ کتنا کانکریٹ بات کر سکتے ہیں؟ ان کی جو انڈیا میں کنسٹیٹوئنسی ہے جو کہ لوگ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے تناظر میں رہ کے ان کے کتنے ہاتھ کھلے ہیں کہ جس فراغ دری سے وہ آج گئے جاتی عمرہ میں, کہ اتنی فراغ دری نیشنل ایجنڈا میں بھی نظر آ سکتی ہے مودی صاحب کی, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے, ان کے لوگوں کی ان سے ایکسپیکٹیشن دیکھتے ہوئے, اور وہ کیا ہو سکتی ہے فراغ دلی فرام انڈین سائڈ؟ دیکھیے, ہر کام کے لیے ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ چاہیے ہوتی ہے, تیاری چاہیے ہوتی ہے, دشمن کو سمجھنا ہوتا ہے. وہ فوج میں کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو سمجھو, یعنی آپ اس سے تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, مگر اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہے. جب وہ چلے گئے مودی سے ٹیلی فون کیا, انہوں نے وہ ملنے چلے گئے, انہوں نے انڈین پرائم منسٹر کو بلایا, انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا منموہن سنگھ نے. اور پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں, پوری ذمہ داری سے, اگر یہ بات غلط ہو جائے تو کوئی جرمانہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, کہ نواز شریف صاحب نے مودی کی تقریب حلف وفاداری میں جانے کا وعدہ پہلے کیا اور پھر کہا کہ میں مشورہ کروں گا. انہیں کیا کا مشورہ دیا گیا تھا؟ ان کے جو خیر خواہ ہے, جو ملک کے بھی خیر خواہ ہیں, انہوں نے مشورہ دیا تھا طریقے سے کریں, جو گریجول طریقے سے کریں, سٹیپ بائی سٹیپ کریں, جو دنیا میں معروف سفارتی طریقے ہیں اس سے کریں. وہ چھلانگ لگا کے وہاں چلے گئے. مودی آج کتنے گھنٹے ٹھہرے یہاں؟ 3 گھنٹے. انہیں بھی مشورہ دیا گیا تھا, اور یہ بھی اس مشورے تو خیر انہوں نے عمل ہی نہیں کیا کہ وہاں فوراً واپس آ جائیں. صاحبزادے کو لے کے چلے گئے. یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے. کون کہتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہونے چاہیے؟ اور کون کہتا ہے کہ مودی کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا ہے قصوری صاحب. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا, لٹک کے سیدھا نہیں چلا جا سکتا. قصوری صاحب, آپ نے ہارون صاحب کی اگر بات سنی تو آپ رسپونڈ کر سکتے ہو, کہہ رہے طریقہ ٹھیک نہیں ہے نواز شریف صاحب کے اپروچ کا ٹورڈز انڈیا. جی ہاں. پہلے تو میرا سلام ہو ہارون اور رشید صاحب کو, مجھے نہیں پتا تھا وہ پروگرام پہ ہے, میں خوش ہوں ان سے بات کر کے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے, یہ جو پہلی بات میرا جو اسیسمنٹ ہے, یہ پاسبل ہی نہیں کہ اس میں پاکستان آرمی شامل نہ ہو. پہلے تو یہ جو بات چیت ہوئی ہے نا, لیٹ اس اسٹارٹ وتھ سم بیسکس. اور یہ جو پروگرس ہوئی ہے یہ اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب سے جنرل جنجوا کی اور اجیت دووال صاحب کی بینکاک میں میٹنگ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان آرمی آن بورڈ ہے. میں حیران ہو جاؤں گا اگر میاں نواز شریف صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے وداؤٹ ٹیکنگ دی آرمی آن بورڈ. تو اس لیے میرا ایک مفروضہ یہ ہے کہ آرمی آن بورڈ ہے. اور میں جو بات پیٹی پوائنٹ سکورنگ کی کر رہا تھا, میں ہارون اور رشید صاحب کی نہیں کر رہا تھا. میں بات کر رہا تھا پاکستان اور انڈیا میں جو اپوزیشن آ رہی ہے
कांग्रेस वहां एतराज बराए एतराज करा रही है, यहां कम अज कम मेच्योरिटी ज्यादा है, पीटीआई ने भी वेलकम किया है और गार्डेड वेलकम पीपल्स पार्टी का भी है। तो मैं तो उस हिसाब से पेटी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा था, या सुना है मैंने, हालांकि मेरे पास खबर नहीं, कि शायद कुछ जमातों ने बशमूल जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी एतराज किया है। इस किस्म के एतराजात हिंदुस्तान में भी आएंगे, हार्ड लाइनर्स दोनों तरफ है, लेकिन मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जैसे कांग्रेस थी कि खुद उनको मामले को इतने आगे लेके गए और बाद में अब उसको मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का निस्बतन मैच्योर ज्यादा रिएक्शन है, और मैं ये समझता हूं कि ये जो शुरू होने वाला डायलॉग है, देखिए तवातुर से मीटिंग्स हो रही हैं। कसूरी साहब, तो पेरिस में ऐसे ही तो नहीं आनंद फानन मीटिंग, सर ये बता दीजिए, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग, ये इस फॉरेन मिनिस्टर आ गई, ये तमाम किसी प्लान के नीचे है। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तकरीब हल्फ बर्दारी में नवाज शरीफ साहब का स्टैंड था टुवर्ड्स इंडिया, जिसमें उन्होंने बाद में इदारों को कॉन्फिडेंस में लिया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, अब उन्होंने पहले कॉन्फिडेंस में लिया कि जी मोदी साहब आ रहे हैं तो मैंने मिलना उनको, तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? देखिए, मैं उतना बाखबर नहीं जितना हारून और रशीद साहब हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके सोर्सेज हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है। मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं, लेकिन सहाफियों को यह एडवांटेज होता है कि वो इक्तदार में हो या ना हो, लोग उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक तो मैं उनकी इंफॉर्मेशन चैलेंज नहीं कर रहा, अगर वो कह रहे हैं, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, पुराने मंजे हुए जर्नलिस्ट है, तो उसका कोई बेसिस होगा। इसलिए अगर उन्होंने कहा है कि उन्होंने नहीं कंसल्ट किया तो नहीं किया होगा। ठीक है जी, मैं जाऊंगा मैं जी। सलमान गनी बोल रहा हूं, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो कुछ हो रहा है ये दो तरफा तहरीक की बुनियाद पे हो रहा है या कोई इंटरनेशनल प्रेशर है दोनों पे? तो कह चुके प्रेशर किसी पे नहीं पड़ सकता, वो पहले कह चुके कसूरी साहब। कसूरी साहब को आवाज शायद नहीं दी आपकी। कसूरी साहब मोहित सर, मेरा आपसे सवाल ये था कि ये दो तरफा तहरीक प्रेशर है, मुझे उनकी आवाज नहीं आई। सलमान गनी साहब, सलमान गनी साहब ने सवाल किया जी कि ये कोई इंटरनेशनल प्रेशर है मोदी साहब पे या पाकिस्तान पे, ये कह रहे हैं सलमान गनी साहब। लेकिन वो पहले मैं बताऊं जी, पाकिस्तान और इंडिया बड़े मुल्क हैं। घड़ी घड़ी लोग कहते हैं प्रेशर अगर लेना हो, हम अमेरिका के अलाई समझे जाते थे। एड़ी चोटी का जोर जॉर्ज बुश ने लगाया, हमने डट के मुखालफत की इराक पे हमले की। फिर एड़ी चोटी का जोर लगाया, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन ना बनाओ, हमने कहा बनाएंगे। फिर एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ईरान पे पॉलिसी बदलो, हमने वियना में वोट वो अपनी मर्जी के मुताबिक दिया, हालांकि हिंदुस्तान अमेरिका के इशारे पे चला क्योंकि उसके सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डील प्रॉमिस हो रही थी। पाकिस्तान इंडिया बड़े मुल्क हैं, अपने मफाद में करते, हाँ पीछे से परसुएजन जरूर होती है। इस वक्त यह है कि अमेरिका हो, रूस हो या चीन हो, खुशकिस्मती पाकिस्तान की यह है कि अफगानिस्तान में सबका एक ही इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज किया जाए। इसलिए मोदी साहब जहां भी जाते हैं उनको ये कहा जाता है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करें, नहीं तो हालात खराब होंगे। और मोदी साहब को भी इस बात का अंदाजा है कि वो मजीद कर कुछ नहीं सकते। वे क्या नई चीज कर लेंगे? एलओसी पे फायरिंग करेंगे, उसका जवाब दे दिया जाएगा, उतना ही गरीब लोग मारे जा रहे हैं। सस्टेनेबल नहीं चीज। मैं चाहता हूं वजाहत साहब, आप भी वैसा कुछ सवाल है आपके ज़हन में कसूरी साहब के लिए? लाइक टू आस्क हिम। मुझे इजाजत है, मैं आप कर लें। वो पहले खुर्शीद साहब, इरशाद आरिफ बोल रहा हूं। ये फरमाइए आम तासुर, मेरी आवाज आ रही है खुर्शीद साहब? इरशाद आरिफ, इरशाद आरिफ साहब बोल रहे हैं? जी 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 जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऊंची आवाज में, क्योंकि आवाज ऊपर नीचे हो रही है जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आम तासुर ये बनता है कि माजी में भी और अब मोदी साहब जो हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को अलग अलग डील करते हैं जब भी वो बात करते हैं। तो क्या उनका ये विजिट जो है ये मिलिट्री और नवाज शरीफ साहब हुकूमत के दरमियान इख्तलाफ बढ़ाने की कोई स्ट्रेटेजी भी हो सकती है? देखिए, मेरी इत्तला ये है, अब ये तो आप जैसे जो हैं जर्नलिस्ट, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन मुझे एक मुस्तनद जरिए ने बताया है कि ये जो रीसेंट मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैंकॉक में, ये एक बहुत कामयाब मीटिंग थी। और मुझे एक इनर सोर्स ने यह बात बताई है
इस मफरूजे पे अगर काम करें तो ये अंदाजा होगा कि पाकिस्तान आर्मी जो जनरल जंजुआ है रिसेंटली रिटायर्ड है और वो जनरल रहील शरीफ की मर्जी के बगैर ये अपॉइंट नहीं हो सकते थे। जनरल रहील शरीफ जो है इन द लूप है, इसलिए ये तस्वर करना कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है वो डिवीजन हो जाएगी दोनों में, मेरे लिए तो ये एक नई खबर होगी। मेरा ये ख्याल है कि इतने सबक अगर अभी जी जरूर हारून साहब कहना चाहते हैं जी कुछ इस बात पे। जी हारून साहब देखिए, खुर्शीद कसूरी साहब का ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है कि जनरल जंजुआ की मुलाकात के नतीजे में ये पेशरफ्त हुई है। मैं जनरल जंजुआ से मिला हूं, ऑन द रिकॉर्ड ये बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने उसकी पूरी रुदात सुनी है जो ज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड है। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, बड़ी टेक्टफुली उन्होंने इसको हैंडल किया और उससे बर्फ पिघली। पूरी रुदात मैंने 3 घंटे में उनसे सुनी है। दूसरी गुजारिश यह है कि इसके बावजूद जनरल जंजुआ कहां थे, तारक फातमी कहां थे, सरताज अजीज कहां थे, शरीफ खानदान के तो सारे फर्जंद वहां मौजूद थे, हमारा फॉरेन ऑफिस वहां क्यों नहीं था? डॉक्टर साहब ने यह कहा और इनकी राय अहमियत रखती है कि फॉरेन ऑफिस की ऐसी तौहीन कभी नहीं हुई। कसूरी साहब क्या आपके जमाने में यह हो सकता था? जी कसूरी साहब, मैं छोटा सा एक जुमला इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आप माशाअल्लाह पाकिस्तान के बहुत अच्छे देखिए मेरे पास मिनिस्टर रहे हैं। डॉक्टर साहब कमेंट तो ले लें प्लीज, जवाब तो ले लें। कसूरी इसमें जवाब ले लें, मैं खुद का जवाब दे दें, इकट्ठे दे दें कसूरी साहब, इकट्ठे दे दें जवाब इसका। आप पाकिस्तान आपने पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी को इतने कंफ्यूज और परेशान देखा है आपने जिंदगी में पहले से था या निजी था? तो नरेंद्र मोदी के अभी आने वाले ट्वीट ने उसको क्लियर कर दिया है। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि आई हैव स्पेंड अ वार्म इवनिंग विद शरीफ फैमिली एट देयर फैमिली हाउस। नवाज शरीफ साहब बर्थडे एंड ग्रैंड डॉटर्स मैरिज मेड अ डबल सेलिब्रेशन। उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया किसी नेशनल एजेंडे पे कोई बात हुई होगी। ये टोटल एक प्राइवेट विजिट अफेयर होकर आया है। लेकिन जो सवाल था मैं उसी में जाऊंगा वापस। एक सवाल किया कि फॉरेन ऑफिस की इतनी तौहीन कभी हुई कि नहीं हारून रशीद साहब ने आपके दौर में हुई थी, कसूरी साहब या नहीं? और मोहित साहब क्विकली ऐड कर दीजिए, बड़ा कम टाइम है, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी मोहित साहब। सर मेरा इसीलिए कसूरी साहब के लिए था कि हमारे बहुत ही दबंग फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। बता दें कि कभी फॉरेन ऑफिस इतना कंफ्यूज उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को पाकिस्तान के देखा, ऐसा लग रहा था कि उनको खड़ा कर दिया। आपने जो ट्वीट बताया उससे बात लास्ट वर्ड कामरान। जी विजात साहब, लास्ट वर्ड कामरान। जी विजात, लास्ट वर्ड मुझे दीजिएगा। कामरान, इटालियंस कहते हैं कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड कीप योर एनिमीज क्लोजर। ठीक है, दोस्तों को करीब रखो, दुश्मनों को और भी करीब रखो। अच्छी बात है विजिट हुआ है, मगर मोहतात ये नरेंद्र मोदी है, मनमोहन सिंह नहीं। बिल्कुल ठीक। कसूरी साहब योर टेक सर, आपके दौर में कभी ऐसा हुआ फॉरेन ऑफिस के साथ? जी आपकी मुझे जो आधी बात समझ आई है, आपने शायद ये कहा है कि उन्होंने कहा ये प्राइवेट विजिट है, यही आप कह रहे हैं ना? जी वो ट्वीट उनका यही है, उन्होंने कहा जी मैं उनकी जी यही प्राइवेट विजिट नहीं था, ये प्राइवेट विजिट नहीं था, ये प्राइवेट विजिट नहीं था। मोदी साहब कह रहे हैं यार, मोदी साहब ने कहा है जो हर सेक्रेटरीज के साथ कसूरी साहब मोदी साहब जो भी बोले, कसूरी साहब कमेंट तो ले लें। बिल्कुल आपकी राय आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आप समझते ये नहीं था, आप समझते ऑप्शन विजिट था। कसूरी साहब व्हाट्स योर टेक ऑन ट्वीट? जी कसूरी साहब आपको अगर मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। अब तो उन्होंने ट्वीट किया मोदी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि आई स्पेंड अ वार्म इवनिंग विद शरीफ फैमिली एट देयर फैमिली होम एंड इट्स अ डबल सेलिब्रेशन, क्योंकि ग्रैंड डॉटर की भी बर्थडे थी और उनकी भी की शादी थी और उनकी बर्थडे थी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट कसूरी साहब? देखिए मेरी पोजीशन यह है कि पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की नौयत को देखते हुए अगर शादी थी और उनकी बर्थडे भी थी, तो आप कह रहे शायद फॉरेन सेक्रेटरी करीब थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता, तो उन लोगों को भी उस दावत में शामिल किया जा सकता था, कोई इतनी बुरी बात नहीं थी अगर कर ले। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भारत की रिलेशनशिप इतनी सेंसिटिव है, राइट, अगर आप कोई ग्रे एरिया छोड़ेंगे तो लोगों को शक और शुबात हो जाते हैं। बेहतर होता कि अगर उनकी प्राइवेट भी थी जो को वो इंसिस्ट कर रहे हैं, तब भी उनको जी राइट सर वक्त हो गया। अब जो भी कहे, इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब का ट्वीट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। उन्होंने इस दौरे को ऑफिशियल दौरा डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने इसमें कोई नेशनल डिस्कशन नहीं की पाकिस्तान इंडिया की। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ वार्म इवनिंग जो है वो शेयर की और वक्त गुजारा। नवाज शरीफ साहब उनके अहल खाना के साथ, इससे एक तासुर को तकवीत मिलेगी
کہ وہ ایک نجی دورے پر آئے تھے صرف جاتی عمرہ. ہمیں نیکسٹ ٹائم تک لیے دیجیے اجازت.